میں تمہارے بارے میں رنگین اور سہانے سپنے دیکھنے لگا۔ میں کچھ دیر کے لیے خود کو بھول گیا، لیکن یہ وقفہ بہت کم رہا۔ دنیا مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے ایک نیکی کی، دل کے تقاضے سے مجبور ہو کر۔ اسے بھی دوسرا رنگ دے دیا گیا اور میرا سکون لٹ گیا۔ تمہاری آنکھوں کا یہ خوف، یہ اجنبیت میرے لیے سہانے روح ہے نرگس۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہتا۔ یہ دنیا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، خواہ زندگی بھر دوسروں کے لیے جان کی بازی لگاتا رہوں۔ لیکن نرگس، اپنی آنکھوں کا یہ خوف دور کر کے مجھے اپنائیت کی نگاہ سے دیکھ لو۔ میں سکون سے رخصت ہو جاؤں گا، مجھے زندہ رہنے کا بہانہ مل جائے گا۔ کہہ دو نرگس، تم اس غریب کلرک کو جعلساز، خوفناک مجرم نہیں سمجھتی ہو۔ اپنے یقین کا اظہار کرو کہ میں نے تمہاری عفت بچانے کے لیے قربانی دی ہے۔ بس مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے نرگس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ نرگس عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کے ساتھ ہی زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر گھس آئے۔ سب سے آگے ایک پولیس افسر تھا جس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ خبردار، کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو چیتڑے اڑا دیے جائیں گے۔ گرفتار کر لو اس قاتل کو، افسر نے کہا اور دو آدمی آگے بڑھے۔ رک جاؤ، صرف 1 منٹ کے لیے رک جاؤ۔ میں صرف 1 منٹ کی تنہائی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بے شک تم مجھے گولی مار دینا، میں نے دونوں ہاتھ سامنے کر کے کہا۔ بکواس مت کرو اور خود کو پولیس کے حوالے کر دو۔ تم نے فرار کے دوران 2 سپاہیوں کو ہلاک کیا ہے، تمہیں گولی مار دینے کا حکم ہے۔ میں نرگس سے اپنی بات کا جواب لیے بغیر خود کو گرفتار کروانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو تو 2 منٹ کے لیے باہر نکل جاؤ۔ نرگس میری بچی، تو ٹھیک تو ہے نا؟ گرفتار کر لو اس مردود کو، لے جاؤ اسے یہاں سے، پھانسی دے دو کمبخت کو۔ یہ نہ جانے میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا تھا۔ داؤد رحمانی نے آگے بڑھ کر نرگس کو سینے سے لپٹاتے ہوئے کہا۔ صرف 1 منٹ، صرف 1 منٹ، مجھے دل کی خلش دور کر لینے دو ظالموں۔ میں مجرم نہیں ہوں، بنایا گیا ہوں۔ صرف 1 منٹ دے دو، خدا کے لیے صرف 1 منٹ۔ میں ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، لیکن آگے بڑھنے والے میرے قریب پہنچ گئے اور پھر انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ میں نے پوری قوت سے ان میں سے ایک کو دبوچا اور اٹھا کر افسر پر دے مارا۔ افسر کے ہاتھ سے پستول نکل کر دور جا گرا۔ وہ دونوں ڈھیر ہو گئے تھے۔ فوراً ہی دوسرے لوگوں نے مجھ پر یلغار کر دی، لیکن اب میرے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ میرے خوفناک ہاتھ جس پر پڑے اس کے حلق سے صرف کراہ نکل سکی۔ دوبارہ اٹھنے کی ہمت اس میں کہاں تھی؟ میں دروازے سے نکل گیا۔ پولیس افسر نے پستول دوبارہ اٹھایا اور گولی چلا دی، لیکن نشانہ چوک گیا تھا۔ افسر سیٹیاں بجا رہا تھا اور میں بے تحاشا بھاگ رہا تھا، لیکن پولیس کی تعداد کافی تھی۔ پولیس والے چاروں طرف سے دوڑ رہے تھے۔ شاید ان لوگوں کو اندازہ تھا کہ میں ایک بار یہاں ضرور آؤں گا، شاید اس لیے کہ میں نے ایس پی سے درخواست کی تھی کہ وہ داؤد رحمانی کا دل میری طرف سے صاف کر دے، اس لیے یہاں پولیس پوشیدہ تھی۔ باہر موجود پولیس والوں کے پاس رائفلیں بھی تھیں، اب انہیں میری زندگی کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہ بے دریغ گولیاں چلا رہے تھے، میرے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ لیکن میں ان گولیوں سے بچتا ہوا سڑک پر نکل آیا۔ میں نے 1 سے زیادہ گاڑیاں سٹارٹ ہونے کی آوازیں سنی اور گاڑیاں میرے پیچھے دوڑنے لگیں، لیکن میں کسی قیمت پر خود کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نکل جانا چاہتا تھا اور میں نے ایک حیرت انگیز بات محسوس کی۔ میں سیدھی سڑک پر بھاگ رہا تھا، اپنے پیچھے جیپوں کی روشنیاں محسوس کر رہا تھا۔ گولیاں چل رہی تھیں، لیکن پولیس کی جیپیں مجھ تک نہ پہنچ پا رہی تھیں۔ البتہ گولیاں میرے دائیں بائیں سے نکل جاتی تھیں۔ ظاہر ہے جیپوں کی رفتار تو سست نہ ہوگی، وہ میرے قریب پہنچنے کے خواہش مند ہوں گے، لیکن شاید میری رفتار اتنی تیز تھی کہ گاڑیاں مجھے پکڑ نہیں پا رہی تھیں، اور یہ بھی شربت فولاد کا ہی کارنامہ تھا۔ کافی دور بھاگنے کے بعد مجھے ایک موڑ ملا اور میں تیزی سے گھوم گیا۔ اس کے ساتھ ہی گلیاں تھیں، چنانچہ میں ان گلیوں میں دوڑنے لگا۔ جیپیں گلیوں میں داخل ہو گئی تھیں، لیکن اب ان کی رفتار تیز نہیں تھی۔ زیادہ تر پولیس والے جیپوں سے اتر کر گلیوں میں دوڑنے لگے تھے، میں بھی دوڑ رہا تھا۔ پھر ایک جگہ راستہ بند ہو گیا۔ میں نے رک کر دیکھا، ایک چھوٹا سا 1 منزلہ بنگلہ تھا جس کا پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے بنگلے میں داخل ہو گیا اور پھاٹک بند کر دیا، لیکن یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ بنگلے کے ایک کمرے میں نے روشنی ہوتے دیکھی تھی۔ پولیس کی بھاگ دوڑ سے بنگلے کے مکین جاگ اٹھے تھے، لیکن میں عمارت میں داخل ہو گیا۔
اور پھر چھپنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ چند کمرے تھے جن میں سے صرف ایک کمرہ روشن تھا، باقی تاریک پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک تاریک کمرے کے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کی تاریکی میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا اور پھر میرے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرائی۔ مسحری تھی۔ میں جلدی سے زمین پر بیٹھ کر مسحری کے نیچے رینگ گیا۔ میرا دل اچھل رہا تھا۔ اتنی تیز دوڑنے سے سانس پھول گیا تھا۔ میں تنگ جگہ میں چت لیٹا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا درست ہوا تھا۔ مجھے ان لوگوں کا مقابلے پر آنا ہی پڑے گا جنہوں نے میری زندگی میں زہر گھولا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں دنیا سے اپنا حق چھینوں گا۔ آخری دم تک زندگی کی جد و جہد کروں گا۔ اس کا حق مجھے بھی ہے۔ جب لوگ میری زندگی کے در پہ ہیں تو میں بھی انہیں کھلونا سمجھوں گا۔ ہوشیار ہو جاؤ اے دنیا والو، ہوشیار ہو جاؤ۔ تم نے ایک انسان کو عفریت بنا دیا ہے۔ تم نے ایک زہریلا درخت اگایا ہے۔ اب اس کے پھل سمیٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ دنیا نے کبھی میری بات پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا، کبھی میری چیخیں سننے کی کوشش نہیں کی۔ پھر میں کیوں چیخوں؟ اس دنیا کو چیخنے پر مجبور کیوں نہ کر دوں؟ میرا دل چاہا زور زور سے کہے لگاؤں، وحشت سے ناچوں، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی وقت میں نے قدموں کی چاپ سنی اور دوسرے لمحے میں نے سانس روک لیا۔ شاید پولیس کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ ایک آواز ابھری، کوئی اچکا ہوگا، آپ آرام کریں۔ یہ نسوانی آواز تھی۔ اچھا، مردانہ آواز ابھری اور پھر کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی، کوئی اندر آ گیا۔ بتی جل اٹھی اور پھر دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا۔ میں بدستور دم سادھے پڑا تھا۔ میں نے دو خوبصورت پنڈلیاں دیکھیں جو ایک الماری کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے مرد چلا گیا۔ وہ پنڈلیاں الماری کے نزدیک پہنچ گئیں۔ الماری کے شیشے کا عکس ناچنے لگا، شاید اسے کھولا گیا۔ پھر کچھ رنگین کپڑے نظر آئے۔ الماری بند کر دی گئی، لیکن اب اس کا شیشہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا، اور اس شیشے میں اندر آنے والی کا عکس ایک نوجوان لڑکی تھی، اسکرٹ پہنے ہوئے، خوبصورت انداز میں بال بندھے ہوئے، رنگ ضرورت سے زیادہ حسین تھا، گلابی گلابی۔ شاید میک اپ ہو یا… اپنی ذہنی کیفیت کا میں صحیح تجزیہ نہیں کر سکا تھا، تاہم آئینے سے میں اپنی نگاہ نہیں ہٹا سکا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس نے ایک باریک گاؤن جسم پر ڈالا اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ کرسی کے پاس ایک شیلف سے اس نے کوئی کتاب اٹھائی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اس کی ورق گردانی کرنے لگی۔ میں جس پوزیشن میں تھا اس کے تحت تو مجھے خاموشی سے وہاں چھپے رہنا چاہیے تھا، لیکن میرے ذہن میں زبردست بغاوت ابھر آئی تھی۔ اب مجھے کسی بات کا خوف نہیں تھا، چنانچہ میں مسحری کے نیچے سے کھسکا اور باہر نکل آیا۔ لڑکی نے میری چاپ سن لی۔ دوسرے لمحے اس نے چونک کر کتاب بند کر دی اور کسی قدر خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھی بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً مقامی نہیں تھی، 20-22 سے زیادہ کی نہ ہوگی۔ چہرہ بے حد پرکشش تھا۔ ابتدا میں اس کے چہرے پر خوف کی جھلکیاں نظر آتی رہیں، پھر وہ پرسکون ہو گئی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے شیریں آواز میں کہا، ہیلو، اور اب میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ میں گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں دیکھ کر چیخی کیوں نہیں، خوف سے کانپنے کیوں نہیں لگی؟ کیوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب اس نے خود ہی کہا، اس کا جواب یہ ہے کہ آخر تم انسان ہی ہو، کوئی خوفناک درندے یا زہریلے جانور تو نہیں ہو۔ تمہاری کوئی ضرورت ہی تمہیں یہاں لائی ہوگی۔ اگر ایک انسان کی حیثیت میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں تو کیا حرج ہے؟ اوہ مگر ٹھہرو، یہ ابھی کچھ دیر قبل پولیس کی بھاگ دوڑ تمہارے لیے ہی تو نہیں تھی۔ میں سمجھی تم یہاں صرف جان بچانے کے لیے آئے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زیادہ نڈر بننے کی کوشش مت کرو، نقصان اٹھا سکتی ہو، میں نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ اپنی برتری چاہتے ہو میں تمہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو جاؤں؟ چلو تمہاری برتری تسلیم، آئینہ دیکھو، اتنے برے بھی نہیں ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ کر ڈر جائے۔ اس نے ایک ادا سے کہا۔ میں مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ آدم خور ہو کیا؟ کھانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا اور ایک نازک سا کہا لگایا۔ بیٹھ بھی جاؤ، پہلے میری چند باتیں سن لو۔ میں تم سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوں۔ اگر یہاں کی کسی چیز کی ضرورت ہے تو لے جا سکتے ہو۔ اگر پولیس سے بچنا چاہتے ہو تو یہاں آرام کرو، پولیس یہاں نہ پہنچ سکے گی، اور اگر پہنچ بھی جائے تو تمہیں نہ پا سکے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔
بیٹھ جاؤ پلیز۔ لڑکی ضرورت سے زیادہ نڈر تھی۔ میں نے بھی اپنے رویے میں تبدیلی کر لی اور بیٹھ گیا۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر بولی، کوئی فراڈ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلانے جا رہی، اگر کہو تو چائے یا کافی تیار کر کے لاؤں؟ نہیں شکریہ، میں نے خشک انداز میں کہا۔ آئے ہو تو دوستوں کی طرح باتیں کرو، یہ خشک انداز مجھے پسند نہیں آئے گا اور بلا وجہ دل تم سے متنفر ہو جائے گا، پھر برداشت تو کروں گی لیکن بے دلی سے۔ یہ جاننے کے بعد بھی کہ پولیس میرے پیچھے ہے تم مجھ سے دوستانہ انداز میں بات کرو گی؟ میں نے کہا، ہاں یہ میرا گھر ہے اور تم ایک ضرورت مند ہو، پولیس اگر اس گھر سے باہر تمہیں تلاش کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن یہاں بہرحال تم ایک آزاد انسان ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کرسٹینا، اس نے جواب دیا۔ اس عمارت میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ صرف میں اور غلام بابا، اس نے جواب دیا۔ غلام بابا کون ہیں؟ میرے مربی، میرے نگران۔ اب اس سلسلے میں مزید کوئی سوال نہیں، یقین نہ ہو تو باہر جاؤ اور اطمینان کر لو۔ میں رات کو یہاں قیام کر سکتا ہوں؟ بڑے سکون اور اطمینان سے، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تب میں یہاں تمہارے کمرے میں رات گزاروں گا، میں نے کہا۔ میرے بستر پر؟ میرے ساتھ نہیں، اس نے زوردار انداز میں کہا اور میں اس کے چہرے پر کوئی خاص بات تلاش کرنے لگا لیکن کچھ نہ پا سکا۔ اس کا سوال بے حد بے باک تھا، مجھ سے اس کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ میں خود بھی بیزار تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، مجبوراً ایک کتاب لے کر بیٹھ گئی تھی اور کتاب کے صفحات نے مجھے اور پریشان کر دیا تھا، لیکن اب تنہائی نہیں رہی۔ مجھ پر بھروسہ کرو، اطمینان سے رات گزارو، صبح جہاں دل چاہے چلے جانا۔ وہ کرسی سے اٹھ گئی، مسہری پر بیٹھ کر اس نے جوتے اتارے اور انہیں دوسری طرف اچھال دیا اور پھر مسہری پر لیٹ کر ریشمی چادر جسم پر سرکھا لی۔ کھلی دعوت تھی، میں کیسے رد کر سکتا تھا، اور پھر اس سے میرے باغیانہ جذبے کو بھی تسکین ملتی تھی۔ میں نے اس کے انداز پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ رات بہرحال گزارنی تھی، خواہ اس رات کی صبح کیسی ہی ہو۔ چنانچہ میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ میں نے مسہری پر بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، مسکراتی ہوئی چمکدار آنکھیں جو میرے حواس پر مسلط ہو گئیں، اور میں ان آنکھوں میں ڈوب کر گہری نیند سو گیا۔ صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو وہ مست نیند سو رہی تھی۔ خوب، میں دل ہی دل میں مسکرایا۔ بن مانگے موتی ملیں، مانگے ملے نہ بھیک۔ میرے ذہن میں ایک فکرہ ابھرا۔ میں نے اس کے ریشمی بالوں کو اپنے چہرے سے لگا لیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ چند لمحے وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ اس نے اپنا چہرہ میرے سینے میں چھپا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، کیسے بے درد ہو، اپنا نام تک نہیں بتایا۔ عارف، میں نے نہ جانے کیوں سچ بول دیا۔ چھوٹا سا خوبصورت نام ہے، کیا تمہارے دل میں اب بھی میری طرف سے وسوسے ہیں؟ نہیں، میں نے غیر اختیاری طور پر کہا۔ تب مجھے اپنے بارے میں کچھ اور بتاؤ، پولیس تمہاری تلاش میں کیوں تھی؟ رات کو کیا واردات کی تھی؟ تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے یہ سوالات بیکار ہیں۔ غلام بابا بہت رحم دل انسان ہیں، ممکن ہے وہ تمہاری مدد پر آمادہ ہو جائیں۔ بے وقوفی کی بات ہے، لوگ مجھے مجرم تو سمجھ سکتے ہیں، جرم کی وجہ جاننے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ میرے اوپر رحم کھانے والا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم ہیں، یقین کرو ہم ہیں، کیونکہ ہم بھی زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں غلام بابا سے ملاؤں گی۔ مناسب نہ ہوگا کرسٹینا، وہ مجھے کیسے برداشت کریں گے؟ کیا تم انہیں بتاؤ گی کہ میں پوری رات تمہارے کمرے میں رہا ہوں؟ میں غلام بابا سے کوئی بات نہیں چھپاتی، تم چلے جاؤ گے تب بھی بتا دوں گی۔ ان کی طرف سے مجھے پوری آزادی ہے، جس طرح چاہوں زندگی گزاروں، کرسٹینا نے کہا، اور میں حیران رہ گیا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بہرحال بہت سی باتیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب میں اٹھوں، ناشتہ تیار کرنا ہے، اس نے کہا اور چادر سرکا کر کھڑی ہو گئی۔ اطمینان سے چلتی ہوئی الماری تک پہنچی، اس نے نیا لباس نکالا اور مسکراتی ہوئی باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گئی، جو کمرے سے منسلک تھا۔ میری نگاہوں نے مسلسل اس کا تعاقب کیا تھا۔ اچھی لڑکی تھی، جسمانی زندگی سے بھرپور، لیکن اب میں کسی سے متاثر نہیں ہو سکتا تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آتی رہیں اور میں آئندہ اقدامات کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے بہت سے فیصلے کیے اور پھر وہ باتھ روم سے نکل آئی، نکھری نکھری سی، دھلی دھلی سی۔ تم غسل کر لو ڈارلنگ، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں، پھر ہم تینوں ناشتہ کریں گے، اس نے کہا اور باہر نکل گئی۔ جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے سوچا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ کافی دیر تک غسل کیا، پانی بڑا سکون بخش رہا تھا، اور جب ضرورت سے زیادہ وقت گزر گیا تو پھر میں اپنا لباس پہن کر باہر نکل آیا۔ ابھی تک کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی،
لیکن میں ہر خطرناک واقعے کے لیے تیار تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ہتھیاروں کی سخت ضرورت ہے تاکہ پولیس سے مقابلے میں انہیں بھی استعمال کر سکوں۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا باقاعدگی سے کرنا تھا۔ چنانچہ میں ہتھیار حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ کافی وقت گزر گیا، پھر دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کرسٹینا نے اندر جھانکا اور مسکراتی ہوئی بولی، غلام بابا ناشتے کی میز پر تمہارے منتظر ہیں ڈارلنگ، آؤ۔ اور میں اٹھ گیا۔ خود کو پوری طرح سنبھال کر میں کرسٹینا کے ساتھ قدم ملاتا ہوا ناشتے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے میز کے پیچھے کرسی پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، متناسب قد و قامت، گھنی داڑھی اور مونچھیں، مقامی لباس پہنے ہوئے تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی چبھن کا احساس ہوا۔ یہ مسکراہٹ اجنبی نہیں تھی، لیکن میں انتہائی کوشش کے باوجود اسے نہیں پہچان سکا۔ یہ عارف ہیں بابا، کرسٹینا نے کہا، اور یہ میرے غلام بابا ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر، غلام بابا نے مسکراتے ہوئے کہا اور میری طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اس سے مصافحہ کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم تینوں نے انتہائی خاموشی سے ناشتہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ناشتے سے فارغ ہو گئے۔ تب بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، صبح کے اخبار میں تمہاری تصویر پہلے ہی دیکھ لی تھی، تمہارے بارے میں تفصیل پڑھ لی تھی۔ جبکہ کرسٹینا نے بتایا کہ تم یہاں موجود ہو اور یہ رات تم نے اس کے کمرے میں گزاری ہے، تو بڑی خوشی ہوئی کہ تم کسی غلط جگہ نہیں پہنچے۔ میں بوڑھے کی آواز پر غور کر رہا تھا۔ یہ آواز میرے کسی شناسا کی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میری چھٹی حس میرے ذہن پر ٹہوکے لگا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں، میں تمہاری ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم یہاں آرام سے وقت گزارو، کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ کرسٹینا تمہارے ساتھ ہے، میں اب چلتا ہوں۔ بوڑھا کھڑا ہو گیا۔ کب تک واپسی ہوگی بابا؟ کرسٹینا نے کہا۔ دوپہر کا کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا، بوڑھے نے کہا اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں اور کرسٹینا ہی رہ گئے تھے۔ کرسٹینا خاموشی سے میری شکل دیکھ رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر شوخ مسکراہٹ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، بابا نے غلط نہیں کہا ہے، تم یہاں بے فکری سے وقت گزار سکتے ہو۔ تمہارے بابا پولیس سے خوف زدہ نہیں ہے، پولیس ان کے ہاتھوں میں کھلونا ہے۔ وہ ہر قسم کے حالات سے نمٹنا جانتے ہیں، اور پھر ہم یہاں شریف لوگوں کی طرح رہتے ہیں۔ کسی کو شبہ بھی نہیں ہوگا کہ تم یہاں موجود ہو۔ اس کے علاوہ یہاں تہہ خانے بھی ہیں جہاں پولیس نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے کہا نا کہ بابا بہت بارسوخ ہیں، ان کے زیر سایہ تم تکلیف میں نہ رہو گے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، گویا یہ لوگ بھی شریف آدمی نہیں ہیں۔ بوڑھے غلام کی مسکراہٹ مجھے ابھی تک بے چین کر رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، پوچھو، تمہارے بابا کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی سوچ میں پڑ گئی، چند منٹ الجھے انداز میں مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، لیکن براہ کرم مجھ سے کوئی ایسی بات مت پوچھو جس کا میں جواب نہ دے سکوں۔ بابا تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، صرف اتنا کہوں گی کہ انہیں تم جیسے لوگ پسند ہیں۔ میں گردن ہلانے لگا، پھر میں نے اس سے اخبار طلب کیا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اخبار کی خبریں بہت گرم تھیں۔ میرے بارے میں 4 کالمی سرخی جمائی گئی تھی، جس میں میری تصویر بھی تھی۔ رات کو بھی چند پولیس والے میرے ہاتھوں زخمی ہو گئے تھے۔ عجیب قیاس آرائیاں کی گئی تھیں۔ یہاں تک لکھ دیا گیا تھا کہ میں کچھ پراسرار اور سائنسی قوتوں سے لیس ہوں اور بے پناہ طاقتور بھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں خبریں پڑھتا رہا اور کرسٹینا مسکراتی رہی۔ پھر میں نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں مسکرا کیوں رہی ہو؟ پولیس نے تمہارے بارے میں بھی کیسی قیاس آرائیاں کی ہیں؟ میں نے ایک بات ضرور محسوس کی ہے۔ کیا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ تم بے حد دلکش ہو، صنف نازک کو پوری طرح قابو میں کر لینے والے۔ اس نے مخمور آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بولی، اٹھو۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ کمرے میں چلیں، اس نے ٹھنکتے ہوئے کہا اور میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ میں دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ ایک انوکھا خیال میرے ذہن میں آیا تھا۔ میرے مقدر میں جس طرح الجھنیں لکھی گئی تھیں، اسی طرح شاید لڑکیاں بھی، جو ہر حالت میں کہیں نہ کہیں زبردستی مجھے مل جاتی تھیں۔ میں نے ان میں سے کسی کو تلاش نہیں کیا تھا، بلکہ ابتدا میں جب عشق کی ضرورت بھی پیش آئی تھی تو بھینگی آنکھوں والی اینجلا پر ہی اکتفا کیا۔ پھر زرینہ مل گئی۔ میری نگاہ میں تو وہ ملکہ حسن تھی، اور اسی ملکہ حسن کی بے وفائی پر میں نے زندگی تباہ کر لی۔ اور اس کے بعد سے لڑکیوں کی جو بھرمار ہوئی تھی، تو صحیح معنوں میں مجھے ان کے نام بھی یاد نہیں رہ گئے تھے۔ کرسٹینا، تمہیں اندازہ ہے کہ ہمارا یہ ساتھ کتنی دیر کا ہے؟ کوئی اندازہ نہیں۔
پھر تم نے مجھے اپنے دل میں جگہ کیوں دے دی؟ دنیا اتنی تیز جا رہی ہے مسٹر عارف کہ انسان کے پاس سوچنے کے لیے بہت کم وقت ہے۔ سوچنے میں دیر لگ جاتی ہے اور وقت آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو ذہن میں آئے کر ڈالنا چاہیے، اس کے بعد اگر سوچنے کے لیے وقت مل جائے تو سوچ لو، کرسٹینا نے کہا، اور میں اس کی منطق پر غور کرنے لگا۔ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ کافی دیر تک ہم اسی طرح لیٹے رہے، پھر وہ اٹھ گئی۔ دوپہر کے لیے کھانا تیار کر لوں؟ اس نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئی اور میں باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا کر باہر نکلا اور ایک صوفے پر دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ خیالات کی مشین چل پڑی۔ نرگس رحمانی یاد آئی۔ اس کے رات کے رویے پر غور کرنے لگا۔ کیا انداز تھا اس کا؟ کیا سوچ رہی تھی وہ اس وقت؟ کیا اس کے رویے میں لچک تھی؟ یا وہ بھی اپنے باپ اور پولیس والوں سے متفق تھی؟ اگر وہ بھی انہی لوگوں سے متفق ہے تو پھر شرافت کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ اس کے لیے کی گئی محنت کی قیمت وصول کر لی جائے؟ کم از کم حماقت کا احساس تو نہ رہے گا۔ یہ تو نہ سوچوں گا کہ بلا وجہ 2.5 کروڑ کی رقم ضائع کی۔ جب برا ہوں تو برا سہی۔ دماغ کھولتا رہا، اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، پھر تصور کرسٹینا کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس کے الفاظ یاد آئے۔ ہاں، میں ان الفاظ سے متفق تھا۔ اس کی سوچ مناسب تھی۔ میں نے اسے پسند کیا، اس نے مجھے حاصل کر لیا۔ لیکن کیا بوڑھے غلام بابا کو اس بات کا علم ہوگا کہ کرسٹینا مجھے اپنا سب کچھ سونپ چکی ہے؟ کیا اسے اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا؟ آخر ان دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ غلام بابا مقامی معلوم ہوتا ہے اور وہ کرسچن ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بوڑھا اس کا مربی ہے۔ بڑے پراسرار تھے یہ دونوں۔ بوڑھے نے کرسٹینا سے یہ سوال ضرور کیا ہوگا کہ رات کو وہ کہاں رہا ہوگا۔ کیا کرسٹینا نے رات کی تفصیل بتا دی ہوگی؟ اور تفصیل جاننے کے باوجود بوڑھے نے اسے کچھ نہ کہا ہوگا۔ اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ معلوم کرنے کے باوجود کہ میں قاتل ہوں، اس نے مجھے پناہ دی ہے اور میری اعانت کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخر کیوں؟ اور اب وہ کہاں گیا ہے؟ کیا پولیس کو اطلاع کرنے؟ لیکن پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ کرسٹینا میرے لیے چائے لائی۔ چائے پینے کے دوران میں نے اسے پوچھا، تم لوگوں کی مالی حالت بری نہیں ہے کرسٹینا، پھر یہاں کوئی ملازم کیوں نہیں ہے؟ بہت سوچتے ہو ڈارلنگ۔ میں کہتی ہوں، اس فضول سوچ میں کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اگر ہمارے بارے میں تفصیل معلوم ہو گئی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی خاص بات نہیں ہے کرسٹینا، بس ایسے ہی خیال آ گیا تھا، میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ حسب وعدہ دوپہر کے کھانے تک بوڑھا غلام پہنچ گیا۔ کھانے کے کمرے میں اس نے اسی مخصوص مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا تھا اور میں پھر اس کی مسکراہٹ پر غور کرنے لگا۔ مجھے یقین ہے کرسٹینا کے ساتھ تمہارا وقت برا نہ گزرا ہوگا۔ یہ بڑی دلچسپ اور مہمان نواز لڑکی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں بھی مسکرا دیا۔ پھر ہم خاموشی سے کھانا کھاتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد کھانے سے فارغ ہو گئے۔ کھانے سے فرصت پا کر بوڑھے غلام بابا نے مجھے اور کرسٹینا کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا اور ہم دونوں اس کے ساتھ ایک بڑے کمرے میں داخل ہو گئے۔ بوڑھے نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور میرے رگو پے میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ دروازہ بند کرنے کا یہ انداز کوئی خاص اہمیت رکھتا تھا۔ میں نے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ کمرے میں معمولی سا فرنیچر تھا، صرف چند کرسیاں جو ایک طرف پڑی تھیں۔ اس میں دوسرا دروازہ بھی تھا جس پر پردہ لٹکا ہوا تھا۔ عارف، بوڑھے نے بھاری آواز میں کہا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کرسٹینا ایک کرسی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں تمہیں شارک کی حیثیت سے بھی جانتا ہوں، بلکہ میں تمہیں شارک کی حیثیت سے ہی جانتا تھا۔ تمہاری یہ نئی حیثیت میرے لیے حیران کن ہے۔ بلا شبہ میں تمہارے بارے میں سخت الجھن میں ہوں۔ صبح کے اخبار میں نے تمہاری تصویر دیکھی تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ تفصیل پڑھی تو اندازہ ہوا کہ جو کچھ اخبار میں درج ہے وہی درست ہے۔ بلا شبہ تم پراسرار شخصیت کے حامل ہو۔ میں نے آج کا پورا دن تمہارے بارے میں معلومات اکٹھا کرتے ہوئے گزارا ہے اور میری معلومات نے اخبارات کی خبروں کی تصدیق کر دی ہے۔ یعنی تمہارے جرائم کی ابتدا حشمت سیٹھ کی فرم سے رقم لے کر فرار ہونے سے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد تم نے جو کچھ کیا ہے در حقیقت قابل ستائش ہے۔ ایک سیدھا سچا کلرک اس قدر شاندار مجرم بن جائے۔ یقین کرو عارف کہ تمہارے کارناموں کی تفصیل معلوم کر کے میں اپنے عظیم نقصان کو بھی فراموش کر چکا ہوں۔ وہ خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں پریشان نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ پہلے میں تمہاری الجھنوں کو دور کر دوں، اس کے بعد ہم بات کریں گے، بوڑھے غلام بابا نے کہا، اور پھر اس نے اپنے چہرے سے ایک وگ اتار دی۔
وگ کے نیچے جو شکل برآمد ہوئی اسے دیکھ کر میں حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ شیکر تھا۔ میرے دماغ میں اتنا زوردار دھماکہ ہوا تھا کہ میرے حواس گم ہو گئے تھے، اور اب مجھے اس مسکراہٹ سے مانوسیت کا راز معلوم ہو گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تب شیکر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں واقعی اتنی ہی حیرت ہونی چاہیے تھی، لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں میرے دوست کہ میں صرف چند افراد کا گروہ بنا کر یہ کام نہیں کر رہا۔ میری حیثیت بین الاقوامی ہے۔ پوری دنیا میں میرے ساتھی پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ چند ساتھی پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرا نیا گروہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس کا انتظام بہت جلد ہو جائے گا۔ کرسٹینا بھی میرے گروہ کی ایک فرد ہے۔ شہر میں دوسرے بہت سے افراد ہیں جو اسی انداز میں غیر متعلق رہتے ہیں اور بس ضرورت پر کام آتے ہیں۔ بہرحال ان باتوں کو چھوڑ دو۔ تم نے بحیثیت شارک میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس وقت میں تمہیں ایک شریف آدمی سمجھتا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر تم اسی حیثیت سے میرے سامنے آتے تو میں پہلا کام یہی کرتا کہ تمہیں گولی مار دیتا۔ لیکن عارف جمال والی حیثیت میرے لیے پرکشش ہے۔ اس حیثیت میں جو کارنامے تم سے منسوب ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ بلا شبہ اگر تم ایسے ہی آدمی ہو تو میں پچھلی رنجشیں بھول کر تمہیں کچھ نئی پیشکش کروں گا۔ میں نہیں کہتا عارف تمہارے کیا حالات ہوں گے، کون سے راستوں سے گزر کر تم یہاں تک پہنچے، لیکن ایک بات کی تلقین میں نے پہلے بھی تمہیں کی تھی، وہ یہ کہ اس دنیا میں جینے کے لیے ہر قسم کے اخلاقی اصول بھلا دو۔ وقت جو کہے وہ کرو۔ اگر تم پوری زندگی نیکیاں کرتے رہو گے تب بھی یہ دنیا تمہیں کچھ نہ دے گی۔ تم نے داؤد رحمانی کی لڑکی کی حفاظت کے لیے خطرات مول لیے، لیکن تمہیں داؤد رحمانی کی کوٹھی سے ہی گرفتار کیا گیا، اور اب بھی اگر تم اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، اسے اپنے احسان کا واسطہ دو، تب بھی وہ تمہاری طرف نہیں پسیجے گا۔ جب تم صرف ایک جال ساز تھے عارف، اب قاتل بھی بن چکے ہو۔ یاد رکھو اگر تم پوری زندگی نیکیاں کرتے رہے تب بھی دنیا تمہارے اس جرم کو معاف نہیں کرے گی۔ پھر بلا وجہ کیوں اہم کانہ زندگی گزار رہے ہو؟ دنیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ شیکر کی گفتگو میرے ذہن کے دریچے واہ کر رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا در حقیقت شیکر کی بات مان لوں یا اور اس سے آگے میرا ذہن نہ سوچ سکا۔ میں تمہارے یہاں سے نکلنے کا بندوبست کر دوں گا۔ تمہیں ایک لانچ کے ذریعے یہاں سے مڈل ایسٹ بھجوا دوں گا، اور پھر وہاں سے تم کہیں بھی نکل سکتے ہو۔ میں تمہاری بھرپور مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری حالت اب قدرے پرسکون ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں نے شیکر کی آنکھوں میں دیکھا اس کے عوض مجھے کیا کرنا ہوگا۔ وہی پرانا کام، شیکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یعنی؟ میں تعجب سے اچھل پڑا۔ نرگس رحمانی، اس نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ وہ 10 کروڑ کا چیک ہے۔ لیکن شیکر، اب یہ کیسے ممکن ہے؟ ناممکن کو ممکن بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، شیکر نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں تمہیں ترکیب بھی بتا سکتا ہوں۔ تم نے میرا چہرہ دیکھا ہوگا اور میری آواز سنی ہوگی۔ میں تمہارے چہرے پر میک اپ کر کے تمہیں گلفام بنا دوں گا۔ میرا دعویٰ ہے کہ نرگس رحمانی تمہیں پسند کرتی ہے۔ تم کسی طرح اس کے قریب جاؤ گے اور راہ و رسم بڑھاؤ گے، اور پھر موقع ملتے ہی اس پر اپنی اصلیت ظاہر کر دو گے۔ یقیناً وہ تمہیں اپنے قریب دیکھ کر گھبرائے گی، لیکن بہرحال اسے راہ راست پر لانا تمہارا کام ہوگا۔ پھر تم اسے ہمارے شکنجے میں دے دو اور آرام سے یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو تم دوسری شکل میں اسے ٹٹولو، مطلب صرف کام نکالنے سے ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا شیکر، تمہارے اتنے زبردست وسائل ہیں، پھر تم یہ کام مجھ سے ہی کیوں لینا چاہتے ہو؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ اسے میری کمزوری سمجھ لو دوست، میں بچپن سے ضدی ہوں، شیکر نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ کیا تم اس لڑکی کو بخش نہیں سکتے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ناممکن، یہ کام ضرور ہوگا، لیکن شیکر میں اب بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تب میں نے تمہارے لیے دوسرا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ وہ کیا؟ میں تمہیں رسی سے باندھ کر یہاں ڈال دوں گا اور پولیس کو فون کر دوں گا کہ تم یہاں موجود ہو۔ ہم یہ مکان خالی کر کے چلے جائیں گے اور پولیس تمہیں گرفتار کر لے گی۔ کیا تم اس کام کو اتنا ہی آسان سمجھتے ہو شیکر؟ میں نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ ہاں، تم آخری فیصلہ مجھے سنا دو، تب پھر میرا جواب نفی میں ہے۔ میں تمہارے لیے یہ کام نہیں کر سکتا شیکر۔ آخری فیصلہ؟ شیکر نے سنجیدگی سے کہا۔ بالکل آخری۔ میری ضد اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ تم مصیبت مول لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو۔ میں کہہ چکا ہوں شیکر، یہ میرا قطعی آخری فیصلہ ہے۔ نرگس رحمانی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو سکے گی۔
جوزف، شیکر نے آواز دی اور کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے 2 آدمی اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں رسی تھی۔ میں تمہیں خود بھی قتل کر سکتا ہوں عارف، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ میں ضدی آدمی ہوں۔ پولیس تمہیں گرفتار کر لے گی، ممکن ہے تم دوبارہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں کہیں نہ کہیں تم سے رابطہ قائم کر لوں گا اور پھر وہی آفر کروں گا، سمجھے؟ میری پیشکش برقرار رہے گی۔ تب شیکر، میں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے، میں نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ وہ کیا؟ میں نے 2 قتل نادانستگی میں کیے ہیں، بیکار، بے مصرف، صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے۔ حالانکہ مجھے اپنی زندگی سے اس قدر لگاؤ نہیں ہے جتنا نرگس کی زندگی سے۔ چنانچہ نرگس کی زندگی کے لیے میں ایک قتل اور کروں گا، اور وہ قتل تمہارا ہوگا۔ تمہاری موت سے بہت سے بے گناہوں کو فائدہ پہنچے گا، میں نے کہا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔